الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے پیشتر جس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت حاضر آیا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے بندوں سے، اس کے نبیوں سے، اس کے ولیوں سے بھی مدد حاصل کرنا۔ اور یہ گفتگو آج ہم اس لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری امت اضطراب میں ہے، اور چند ایک گروہ نے اس چیز پر اتنا واویلا مچایا ہے کہ ان کی نظر میں اہل اللہ کی، نبیوں کی طاقتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس پر طرح طرح کے نقطے اور طرح طرح کے لفاظی اور طرح طرح کے باتیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ چیزیں خاص طور سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز تو جو میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، آیت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ عبادت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ عبادت میں تقسیم نہیں ہے، نہ عطائی نہ ذاتی، یہ تقسیم نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا سے میں کسی نبی کی بھی عبادت کرتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کفار قریش سے جب سوال کیا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن، کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا خدا کون ہے، تو وہ کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے تھے کہ ہمارا خدا اللہ ہے۔ اللہ کو خدا ماننے کے باوجود وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہے یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی وہ پرستش بھی کرتے تھے۔ مشرک وہ اس لیے ہوئے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ہی ساتھ وہ ذریعہ اور وسیلہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، ان کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر وہ مشرک ٹھہرائے۔ اس بنیاد پر وہ مشرک نہیں ٹھہرائے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ انہوں نے سمجھا تھا۔ بات پر آپ غور کریں، اس بنیاد پر وہ مشرک نہیں ٹھہرائے گئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ پہنچنے کا ذریعہ یا واسطہ یا وسیلہ انہوں نے سمجھا تھا، بلکہ وہ مشرک اس بنیاد پر ٹھہرائے گئے کہ وہ واسطے کے ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی عبادت، ان کی پرستش اور ان کی بندگی کیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر وہ مشرک ٹھہرائے۔ تو عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ عارضی طور پر نہ مجازی طور پر، کسی بھی اعتبار سے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد مانگنا
یہاں میں ایک چیز پہلے میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے دست قدرت سے ہی ہے. حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی مؤثر بالذات اللہ ہے. ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. ہمارے جسموں میں جو طاقت مل رہی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. سمندر اپنی جگہ موجیں مار رہا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے. یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہیں. یہ آسمان جو شامیانہ بنا ہمارے سامنے ہے وہ اللہ کی عطا سے ہیں. یہ زمین بغیر ستون کے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہیں. یہ پرندے جن کے پاس صبح کے وقت جب وہ نکلتے ہیں تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن کھلانے والا اللہ ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی اللہ مدد فرماتا ہے. تو اچھا، جو تسبیح بیان نہ بھی کرے اس کی بھی اللہ مدد فرماتا ہے. کوئی سے اللہ سے دور نہیں ہے، سب کی اللہ مدد کرتا ہے. تو ہمارا تو حقیقی عقیدہ یہی ہے اہل سنت کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی مدد مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے. کوئی سوال کرتے تھے تو اللہ سے سوال کرتے تھے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. اے بندے جب تو کوئی سوال کر، حضور فرماتے ہیں جب تو کوئی سوال کر فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ سے سوال کر. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جب میں کوئی رسی ڈھونڈنا ہوتا تو میں قرآن سے تلاش کر لیتا. تو آپ اس پر دیکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو بھی مدد ہے، جیسی بھی مدد ہے، وہ سب اللہ ہی کی ہے. اللہ کے علاوہ، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے مدد نہیں کر سکتا. اور قرآن مقدس میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے مدد کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے. کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، سرکشی پر اور گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. حضرت عیسیٰ نے کہا قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے کہ اللہ کے راہ میں میری مدد کرے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے. آپ وہ آیت پڑھے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے آگے جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی کو میرا مددگار بنا. تو یہاں پر آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سب طریقے بیان فرمائے، اس میں یہ کہ سب کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو بندوں کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ سے ہی مانگے، وہی دے گا آپ کو، وہی عطا کرے گا. اور اس میں کسی کا کسی بھی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نہیں مدد مانگ سکتے. اور اہل سنت و جماعت میں، یعنی ہم سنی حضرات میں، المعروف مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں میں، کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدد اللہ نہیں کرتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اس لیے کہ وہی آپ کی کیا کرے گا؟ مدد فرمائے گا، وہی آپ کا تعاون کرے گا، وہی آپ کے ساتھ جو ہے ہر اعتبار سے آپ کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو ہمارا جو نظریہ ہونا چاہیے وہ یہی. اب یہاں پر جو اختلاف ہے اور جو معاملات ہے، جو اعتراضات ہے، وہ اعتراضات یہ ہے جسے آج ہم سمجھانے کی آپ کو کوشش کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں، اختلاف کس بات پر ہے اسے غور سے سمجھیے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نارمل ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں یا ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کرنے کا حکم دیا. اختلاف اس میں ہے جسے فوق الاسباب کہتے ہیں، ایک نئی چیز لے پیش کیا. اچھا، یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، تحت الاسباب کا لفظ اور فوق الاسباب کا لفظ
نہ قرآن پاک میں کہیں موجود ہے، نہ حدیث پاک میں موجود ہے، نہ کسی صحابی نے بیان فرمایا، نہ کسی تابعی نے بیان فرمایا۔ تحت الاسباب، فوق الاسباب کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابی نے کہا، نہ کسی تابعی نے کہا، نہ کسی محدث نے کہا۔ کب؟ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ کیا ہے؟ ابن تیمیہ سے پہلے اس چیز کو کسی نے نہیں کہا۔ اور اس میں بھی کیا ہو گیا کہ کیا کہا جاتا ہے، دو لفظ استعمال کرتے ہیں آج لوگ، اور اس کی وجہ سے امت کو پریشانی میں ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ابن تیمیہ سے پہلے اس میں کسی کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ کیا؟ ایک لفظ ہے تحت الاسباب اور ایک لفظ ہے ما فوق الاسباب۔ کہتے ہیں کہ تحت الاسباب جو ہے نا، جو ہمارے سبب کے نیچے ہیں، یعنی ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی کھانا مانگا تو ہم نے کھانا دے دیا، کوئی پانی مانگا تو ہم نے پانی دے دیا، کوئی چائے مانگا تو ہم نے چائے دے دیا، کوئی کسی پریشانی میں رہا تو ہم نے اس کی ہیلپ کر دی، جنگ میں جانا رہا ہم نے اسلحہ دے دیا، جہاد پہ جانا رہا ہم نے اس کی مدد کر دی، کوئی پریشان حال تھا ہم نے اس کے ساتھ دے دیا۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ ہمیں ابھارا ہے۔ کون ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر کون ہے جو اللہ کی راہ میں مدد کرے گا، اللہ کی راہ میں دے گا؟ تو یہ سب چیزوں کو لے کر کے انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب چیزیں ہیں تحت الاسباب۔ اور ایک لفظ آتا ہے ما فوق الاسباب، یعنی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جیسے دور سے کسی کی بات سن لینا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سامنے آ کر کے ہمیں ایسا اٹھا کر کے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبی مدد کرتا، یہ فوق الاسباب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طریقے سے اگر کسی انسان کے لیے مانا جائے، کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی انسان کے لیے مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک فوق الاسباب کہا اور ایک تحت الاسباب کہا، اور اس پر بہت ساری دلیلیں انہوں نے دی کہ تحت الاسباب کی یہ مثال ہے، فوق الاسباب کی یہ مثال ہے۔ میں بہت اس پر مطالعہ کیا ہوں، بہت دنوں سے اس پر مطالعہ میرا چل رہا ہے الحمدللہ۔ میں نے ایک نتیجے پر پہنچا کہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ آپ کو دوا دیتا ہے، آپ اسے کھاتے ہو، آپ کو شفا مل جاتی ہے، آپ اسے جا کر کے مدد مانگتے ہو، تو کہتے ہیں یہ تحت الاسباب ہے، اس سے آپ ایسا کر سکتے ہو۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ مجھے آپ بہت دھیان سے مجھے بتائیے گا، وہ یہ، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے جب ڈاکٹر سے آپ دوا لیتے ہو تو لیتے وقت آپ اسے کیا سمجھتے ہو؟ خدا یا خدا کی عطا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ خدا تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ تحت الاسباب ہے اور تحت الاسباب میں ہم اس بندے سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اس بندے سے ہم کیا سمجھ کر کے اس سے مدد مانگتے ہیں؟ انسان سمجھ کر کے، مخلوق سمجھ کر کے۔ اللہ نے اس کو یہ پاور اور یہ اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے تو ہم اس سے مدد مانگتے ہیں نا، اسے پاور دیا ہے۔ ورنہ اگر آپ کہتے ہیں فوق الاسباب شرک، فوق الاسباب اگر کسی ولی سے آپ مدد مانگیں یا وہ دور سے آپ کی بات سن لے تو یہ شرک ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی خصوصیت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تحت الاسباب میں جو آپ ڈاکٹر سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے بندے اور اللہ نے ان کو دیا ہے، آپ یہ سمجھ کر کے مانگ رہے ہیں تو شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ کر کے اس سے مدد مانگی کہ وہی مجھے ٹھیک کرے گا، اللہ نہیں کرے گا، تو یہ یقیناً شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اگر یہ چیز آپ سمجھ گئے تو آپ آؤ۔ کیا چیز؟ کہ اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو کہتے ہیں یہ سننا صرف اللہ کی صفت ہے۔ سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ اور اس پر آیت کیا پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 پیش کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، کہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا تمہارے لیے میں تمہیں میں سے جوڑے بنانے اور نر مادہ اور چوپائے بنائے اور اسی سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے،
اس جیسا کوئی نہیں، وہی سنتا اور وہی دیکھتا ہے۔ تو سننا اور دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے، وہی سننا اور دیکھنا اللہ کی صفت ہے، تو کوئی کیسے دور سے سن سکتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب دینے کی آپ کو کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کیسے خاص کر دیا کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے تو اللہ کو دور مان لیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ سمجھ میں؟ اللہ موجود، ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے بس اللہ موجود ہے، اور اس کی قدرت ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی قدرت کاملہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو اب آپ کی مانے یا اللہ کی مانے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور تم کہتے ہو کہ دور سے سننا، دور سے مدد کر دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے اس کو فوق الاسباب کو اللہ کے ساتھ کیسے خاص کر دیا؟ اور کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے کہ دور سے اللہ کے بندے بھی سنتے ہیں؟ اگر قرآن پڑھے بکس کا اینک ہٹا کر کے، تو آپ ذرا قرآن بھی پڑھ لیجئے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے اپنی فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے، جب اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو ایک چونٹی تھی، چونٹی، اس چونٹی نے کیا کہا کہ اے چونٹیوں کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ سمجھ میں بات؟ قالت نملہ، نملہ نے کہا، اس چونٹی نے کہا ادخلوا فی مساکنکم یا مساکنہا، اپنے اپنے بلوں میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ اور اس آواز کو کس نے سنا؟ سلیمان علیہ السلام نے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو سننے کی طاقت دیتا ہے۔ غور کریں آپ، یہ سورہ نمل میں ہے نا، اللہ نے فرمایا۔ دوسرے مقام پر آپ دیکھیں، ایک مثال میں نے آپ کو دیا کہ دور سے نبی سن سکتے ہیں۔ دوسری چیز اسی میں آپ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب تختِ بلقیس کا معاملہ آیا، جو میں نے اس پر کئی بار وضاحت بھی کی ہے، تختِ بلقیس کا معاملہ آیا، 700 میل کے فاصلے سے دوری پر وہ اس کا تختہ رکھا ہوا تھا، تختِ بلقیس جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کو میرے پاس لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اچھا، میں یہاں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان نے دور سے سن لیا، یہ نبی کا معجزہ تھا، لیکن اب جو میں آیت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ تو نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی دور سے سن لیتے ہیں، اب میں جو آیت پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نبی تو نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے ولی۔ اب اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کیا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کون ہے جو اس تخت بلقیس کو میرے پاس لے کر کے آ جائے؟ ٹھیک، تو اس وقت کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، کن کے سامنے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک خبیث جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ فرمایا کہ خبیث جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس تخت بلقیس کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ ٹھیک، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر مضبوط کیا ہوں؟ امین ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔
اب دیکھیے خبیث جن کی یہ طاقت ہے کہ دور والی چیز کو دیکھ بھی رہا، وہ کس کیفیت میں ہے وہ بھی کر رہا، وہاں کتنے لوگ ہیں وہ بھی. جب ایک خبیث جن کو یہ پاور ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی یہ پاور نہیں ہے؟ پھر آگے دیکھیے ولی کا پاور بھی بتاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 40 اور پارہ 19 سورت نمبر 27، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ کون تھے؟ آصف بن برخیہ. وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ وزیر تھے اور وہ ولی تھے. کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. تو آپ یہاں دیکھیے قرآن مقدس کی روشنی میں یہ تو معجزہ نہیں ہے نا، یہ تو ولی کی ولایت ہے. اچھا، اب ولی کی ولایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دور کے ذریعے سے بھی، ولی کی ولایت سے بھی یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ دور سے دیکھ سکتے ہیں. جب وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ چیز لا سکتے ہیں تو یقیناً ہماری مدد بھی وہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ چیز ہو گئی فوق الاسباب پر، میں نے کلیئر کر دیا. اب اس پر ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں نا، وہ مدد نہیں کر سکتے، ان سے مدد مانگنا. اب گیم دیکھیے کتنا گیم کھیلا جاتا ہے اس میں، کہ کہتے ہیں پہلے تو کہا کہ ولی سے مدد نہیں مانگ سکتے، نبی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس پر ہم نے قرآن کی آیتیں پیش کر دی، ٹھیک. پھر اس کے بعد اب کیا کہتے ہیں؟ جو انتقال کر گئے ہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو میں نے اس سے پہلے بھی وضاحت کی تھی اور ابھی پھر وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان لوگوں کی بہت بڑی سازش یہ چل رہی ہے کہ آپ کو ولیوں کے قرب سے یہ دور کرنا چاہتے ہیں. آپ کو سمجھ میں بات؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے ہو. اگر ان سے مدد مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ مر چکے ہیں، اور جو مر چکے ہیں ان سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نبی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مجھے یہ بتائیے. تو سب کہیں گے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اور اس پر میں حدیث دیتا ہوں. جو لوگ نبی کو مردہ مانے وہ خود مردہ ہے، لیکن میرے نبی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے علی الارض، زمین پر، ان تاکل، کہ وہ کھائے، اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو، فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی زندہ ہے، یرزق، اور اللہ انہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس کا مطلب نبی زندہ ہے. جب نبی قبر میں زندہ ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی زندگی اللہ نے انہیں دی تھی، اور دنیاوی زندگی میں اللہ نے جو صفات، جو خوبیاں اللہ نے ان کو دی تھی، تو کیا ان کے انتقال یعنی ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد کیا اللہ نے وہ ساری چیزیں چھین لی ان سے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی یا ابھی بھی برقرار ہے؟ یہ مجھے آپ بتائیے. اس پر غور کرنے کی چیز ہے، اور یہ بہت اہم بات آپ سے بتا رہا ہوں کہ اگر تخت بلقیس کو آصف بن برخیہ جو ولی ہے، اپنی کرامت اور اپنی طاقت جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے وہ 700 میل کے زیادہ فاصلے پر وہ چیز لا سکتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما سکتے ہیں. یہ طاقت جو میرے اللہ نے حضرت آصف بن برخیہ کو دی تھی، کیا مرنے کے بعد بظاہر اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد کیا اللہ نے وہ صفات ان سے چھین لی یا برقرار ہے؟ چھین لی تو بھی دلیل دیجیے، اور برقرار ہے تو بھی دلیل دیجیے. میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا طاری رہنا نہیں ہے.
مسلسل طاری نہیں رہتی ہے، موت کا مزہ چکھا جاتا ہے، اور خاص طور سے اولیاء کرام، صوفیاء کرام، انبیاء کرام کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو غور کرنے کی چیز ہے، جتنے بھی انبیاء اور اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حیات میں رکھی تھی اور حیات کے بعد جو ہے نا ان سے چھین لی. تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ہم اس سلسلے میں بخاری شریف سے آپ کو حدیث دیتے ہیں کہ وصال کے بعد، ظاہری طور پر وصال کے بعد بھی، کس پر؟ ظاہری طور پر وصال کے بعد بھی جو صفات، جو طاقت، جو قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، وہ طاقت وصال کے بعد بھی باقی رہتی ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے، بہت غور سے سنیے گا. حدیث معراج ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر وفات پا چکے ہیں، وصال ہو چکا ہے ان کا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے کر کے جا رہے تھے، تو اس راستے میں میرے نبی نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر کے پاس نماز ادا فرما رہے ہیں. اگر وہ طاقت نہیں تھی تو نماز پڑھنے کی قوت انہیں کیسے ملی؟ دوسری چیز قابل غور بات یہ، حضور اس راستے میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب مسجد اقصی پہنچے تو دیکھا کہ وہ صف میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں. غور کریے آپ کہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی یہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تیسری بات وہاں بھی پایا، اور جب میرے نبی اللہ سے کلام کرنے تشریف لے کر کے گئے تو کہیں حضرت آدم کو پا رہے ہیں، کہیں عیسیٰ کو پا رہے ہیں، کہیں موسیٰ کو پا رہے ہیں، کہیں ابراہیم کو پا رہے ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو اللہ تعالی وصال کے بعد بھی، ظاہری حالت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں انہیں طاقت و قوت برقرار رکھتا ہے، چھینتا نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں چھینتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ان کی ساری خوبیاں چھین لیتا ہے تو نبوت بھی چھین لیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ جب جس مدد کرنے کی طاقت چھین لیا، دیکھنے کی صلاحیت چھین لیا، کچھ کرنے کی صلاحیت چھین لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ نبوت بھی چھین لیا. معاذ اللہ رب العالمین. تو نبوت کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے ہو، تو اور یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ کہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈاما ڈول ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ سب کچھ نہیں ہے، تحت الاسباب فوق الاسباب کا کھیل ہے ہی نہیں. کھیل حقیقت میں یہ ہے، میرے مطالعے کے مطابق وہ ہے حقیقت اور مجاز. کیا کھیل حقیقت میں حقیقت اور مجاز ہے، امت کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ مت اٹھاؤ، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی ولی سے ہی مانگو، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا.